non. Putain. Qu'est-ce qu'il dit? Des personnes qui ont des films, qui viennent de filmer, soit en vidéo, pour faire connaître le film. छब्बीस जून 1988 बासल मिल हाउस एयरपोर्ट फ्रांस। आज के दिन तैयारों का एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। एयरबस A320 फ्लाई बाई वायर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला पहला सिविलियन हवाई जहाज़ है। एयर फ्रांस ने कॉकपिट में इस इंकलाब को फ़रोग देने के लिए कप्तान मिशेल एसिले को मुकर्रर किया। ये टेक्नोलॉजी पायलटों को अपने तैयारों को उड़ाने का तरीका बदल देगी। फ्लाई बाई वायर के सिस्टम में पायलट कंप्यूटर को चलाता है और कंप्यूटर जहाज़ को उड़ाता है। इस नए निज़ाम में पायलट्स अब डैशबोर्ड स्विच जैसे रीडर और लेवर को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे। अब वो तैयारे के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर कमांड भेजकर जहाज़ को उड़ाया करेंगे। एयरबस का फ़लसफ़ा ये था कि वो तैयारों में इंसानी अमल दखल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करें ताकि वो इंसानी गलतियों से ज़्यादा छुटकारा पा लें। ये पहली परवाज़ एयरबस A320 और कैप्टन एसिलेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कंट्रोल टावर से क्लियरेंस मिलने के बाद अब ये फ़्लाइट 296 रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 130 गेस्ट और सहाफ़ियों के अलावा अमले के 6 अरकान थे। एयरबस के इस जहाज़ की उड़ान को पहली बार देखने के लिए एयर शो के मुकाम पर पुरजोश हुजूम जमा हो गया था। इस एयर शो के लिए कप्तान ने जहाज़ को निजी बुलंदी पर उड़ाने का प्लान बनाया था और अल्फा एंटीना मैन्यूवर को अंजाम देने के लिए जहाज़ की नोक ऊपर रखनी थी। किसी भी जहाज़ के लिए यह बिल्कुल कम से कम रफ्तार होती है बिना किसी ख़तरे के इस ज़ाविये पे उड़ने के लिए। अब इस फ्लाइट ने 5 मिनट की परवाज़ के लिए हबशैम एयरपोर्ट की तरफ टेक ऑफ किया। पायलट 30 मीटर की बुलंदी पर परवाज़ करेंगे। इससे पहले भी वो इस कम बुलंदी पे कई बार परवाज़ कर चुके हैं। मैन्यूवर दिखाने के लिए पायलट कम स्पीड और कम रफ्तार पे आने वाले थे। अब एयरबस का ये जहाज़ अल्फा एंटीना मैन्यूवर दिखाने के लिए मुकर्रर बुलंदी पे पहुंच गया था। जहाज़ 30 मीटर की कम बुलंदी पे आ गया था। अब कैप्टन ने जहाज़ को मुस्तकबिल पोजीशन में रख के नाक को ऊपर की तरफ रखना था। पायलट ने ऑटो रफ्तार कंट्रोल सिस्टम बंद करके मैनुअल कर दिया। अगर जहाज़ की रफ्तार मामूल से कम हो जाए तो ये सिस्टम उसकी रफ्तार को खुदकार तरीके से बढ़ाता है। अल्फा एंटीना मैन्यूवर ख़त्म करने से पहले पायलट अचानक अपने रोड में दरख्त की शाखें देखकर चौंक गए। पायलट को अंदाज़ा ही नहीं था कि रनवे ख़त्म होने के बाद वहाँ जंगल है। इन्होंने सोचा कि वो झाड़ियाँ हैं। पायलट ने खिड़की पर दरख्तों की शाखें देखना शुरू की और दंग रह गए। अब पायलट जहाज़ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जहाज़ नीचे की तरफ ही आ रहा था। नाकाबिल यकीन हद तक तैयारे का जिस्म हादसे के बाद भी एक टुकड़े में था। इस हादसे में तमाम अफराद जिंदा बच गए। ताहम एक औरत और 2 बच्चों की धुएं से घुटन और इनकी मौत के बिना घबराहट का आलम ख़त्म नहीं हुआ। ये हादसा एयरबस के बदतरीन वक्त पर पेश आया। वो एक नई टेक्नोलॉजी आजमा रहे थे जिसे वो बड़े पैमाने पर बयान कर रहे थे। उनका मानना ये था कि ये एक नया तरीका है जो शहरी हवाबाजी की परवाज़ों के लिए ज़्यादा हिफाजत फराहम करता है और अब इसे पायलट ने इस्तेमाल किया और तैयारा तबाह हो गया।
فرانس کے ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کے تفتیش کاروں کو بالکل نئے چیلنج کا سامنا تھا۔ ان کی تحقیقات ایک پریشان کن سوال کی طرف پہنچا رہی تھی: یہ حادثہ جہاز کی وجہ سے ہوا یا پائلٹ کی؟ انہیں یہ جاننا لازمی تھا۔ باسل ملہاس ایئرپورٹ، فرانس۔ ایئر بس 320 کے فلائی بائی وائر کے نئے سسٹم نے پائلٹ اور جہاز کے درمیان تعلقات کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ کمپیوٹرز کو پائلٹ کی غلطی کو درست کرنے کے لیے انسانی ان پٹ کو نظر انداز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ تو کیا حبشہ میں بھی یہی ہوا؟ کیپٹن اسیلین سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ کیپٹن نے کہا کہ ان کا ارادہ کم رفتار سے اے شو کرنا تھا، جیسے وہ لینڈ کرتے ہیں، رن وے پر رفتار کو سست کریں اور الفا اینٹین کی تدبیر کر رہے ہیں۔ پائلٹ اسیلین نے تقریباً 30 میٹر کی بلندی پر تماشائیوں کے اوپر اڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تفتیش کاروں نے دریافت کیا کہ یہ اونچائی قومی ہوا بازی کی حفاظت کے معیار کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ پائلٹ کو 152 میٹر کی بلندی پہ اڑنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت پائلٹوں کا رجحان تھا کہ اس طرح کے ایئر شوز کے دوران کم اونچائی پر پرواز کرتے تھے اور کبھی تو بہت زیادہ کم اونچائی پر اڑتے تھے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا ہوا جب اس طیارے نے کم بلندی پر پرواز کی، تفتیش کاروں کے پاس ایک انمول ثبوت تھا: اس واقعے کی ویڈیو۔ یہ پہلا موقع تھا جب تفتیش کاروں کے پاس کسی حادثے کی ویڈیو تھی۔ عام طور پر ہوائی جہاز کا حادثہ نامعلوم مقام پر ہوتا ہے۔ تفتیش کاروں نے یہ دریافت کیا کہ طیارہ منصوبہ بند 30 میٹر سے بھی کم اونچی پرواز پر اڑ رہا تھا۔ وہ طیارہ زمین سے صرف 9 میٹر کی اونچائی پر پرواز کر رہا تھا، اور اس سائز یا کسی بھی دوسری سائز کے طیارے کے لیے اتنی کم بلندی پر اڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیپٹن زمین کے اتنے قریب کیوں اڑ رہے تھے؟ کیپٹن کا کہنا تھا کہ وہ خود کو 30 میٹر کی بلندی پر پرواز کرتے سمجھ رہے تھے، اور اصرار کیا کہ اسے اپنے آلات نے مایوس کیا تھا۔ لیکن تفتیش کار اس بات پر شک کر رہے تھے، کیونکہ اسیلین کے پاس ایک سے زیادہ ڈیوائسز تھی جو اسے بلندی کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ کیپٹن کے بیان کے مطابق ان کو 30 میٹر کی وارننگ اس لیے نہیں سنائی دی گئی کیونکہ انہیں ایسی کوئی انتباہ نہیں آئی۔ اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بہت کم پرواز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر جب درخت نظر آئے تو جہاز کو اوپر اٹھا کے درختوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بلیک باکس کی ڈیٹا یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کیپٹن نے ٹر پاور بڑھائی اور سائیڈ اسٹک کو پیچھے کھینچا۔ سائیڈ اسٹک جہاز کو اوپر اٹھانے کا کنٹرول سنبھالتی ہے۔ اسے پیچھے کھینچنے سے جہاز اوپر اٹھتا اور آگے بڑھتا ہے، لیکن تفتیش کاروں کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جہاز کے لفٹر نے نیچے کی طرف حرکت کی۔ اسی لین جہاز کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے، لیکن وہ مسلسل نیچے کی طرف آ رہا تھا جیسے پائلٹ چاہتے تھے۔ جہاز پائلٹ کے احکامات کیوں ماننے سے قاصر تھا؟ کیا ایئر بس 320 کے جہاز کے نظام میں ایک سنگین خرابی ہے؟ تفتیش کار یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کم رفتار کے ساتھ نچلی پرواز ہونے کی وجہ سے A320 کا نظام الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا جہاز کے فلائی بائی وائر کے نظام نے آٹو ریٹنگ کی؟ اس کے لیے تفتیش کار فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ کی طرف واپس آ گئے، لیکن A320 کے طیارے بہت ایڈوانس سسٹم کے حامل ہیں، اور جو کچھ جہاز میں ہوا ڈیٹا ریکارڈر ہر چیز کا پتہ نہیں لگا سکتا تھا۔ جہاز لینڈنگ موڈ میں تھا یا نہیں، اس کے لیے تفتیش کاروں نے اسی طریقے سے تجرباتی اڑان بھرنے کا فیصلہ کیا۔
اور انہوں نے بالکل اسی طرح کی اڑان بھری، لیکن تولوز ایئرپورٹ کے لمبے رن وے پہ۔ وہ جہاز کو کم سے کم رفتار میں لائے اور پھر بالکل آرام سے الفا اینٹینا مینوور کیا۔ بلندی 12 میٹر رکھی، پھر 10 میٹر کر دی اور اسی پہ اڑتے رہے۔ ایئر بس کا یہ جہاز اب الفا اینٹینا مینوور کر رہا تھا، بہت کم رفتار کے ساتھ اس کی نوک اوپر تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جہاز کی ٹرن پاور بڑھائی۔ کمپیوٹرز نے الفا پروٹیکشن سسٹم کو چالو کر دیا تاکہ جہاز کو اسٹیبل کنڈیشن میں نیچے جانے سے روکا جائے۔ اب تفتیش کار جان گئے تھے کہ اس پرواز کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جہاز کا کم رفتار کے ساتھ اڑنا جبکہ اس کی نوک اوپر اٹھی ہو پر اوپر ہوا کے بہاؤ کو کم کر دیتا ہے، اور اس سے جہاز کی ٹرن پاور کم ہو جاتی ہے اور وہ نیچے آنے لگتا ہے، اور اسے بچنے کے لیے کمپیوٹر پروگرامنگ کی گئی تھی تاکہ ہوا کے بہاؤ کو اوپر آنے کے لیے جہاز کی نوک کو نیچے لائے۔ کمپیوٹر نے کیپٹن سے تجاوز کرتی تھی، ایسا جہاز کو نیچے اتارنے کے لیے نہیں بلکہ اسٹیبلنگ کی حیثیت سے بچنے کے لیے۔ کیپٹن نے ادراک ہی نہیں کیا کہ جہاز نے الفا پروٹیکشن سسٹم چالو کر دیا تھا، اور پھر آگے جا کے اتنا وقت نہیں تھا کہ کیپٹن نے سسٹم کو بند کر کے جہاز کو اوپر اٹھائے۔ تفتیش کا خلاصہ یہی تھا کہ جہاز بہت کم اونچائی پر تھا، بہت سستا اور کافی طاقتور نہیں تھا۔ کاک پٹ میں پیدا ہوئی اس الجھن نے ایئر بس کو اپنے تربیت اور حفاظت کے طریقہ کار کو بہتر بنانے پر مجبور کیا، اور مستقبل کے لیے ایئر شو پر مسافروں کو جہاز میں سوار کرنے سے روک دیا گیا۔ اس حادثے کے باوجود ایئر بس 320 کا یہ جہاز مستقبل میں مسافر طیاروں میں سب سے زیادہ کامیاب طیارہ رہا۔ اگلے 10 سال کے دوران ایئر بس نے اس ماڈل کے 750 طیارے فروخت کیے، اور نئی ایوی ایشن ٹیکنالوجی محفوظ طریقے سے اس نئی نسل کے مسافر طیاروں میں شامل کر دی گئی۔ لیکن اس پیچیدہ ہوائی نظام کے ساتھ کام کرنے کے لیے سیکھنا اب بھی ایک مسلسل عمل کے طور پر ہے جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس حادثے کے بعد پائلٹ میشیل سیلین پر 3 افراد کے غیر مجاز قتل کا الزام لگنے والا تھا، اور فرانسیسی حکومت پر بھی کئی بار بلیک باکس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن وہ اسے صاف انکار کرتی رہی جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی۔ پائلٹ میشیل سیلین کو 3 مسافروں کے غیر ارادی قتل کے جرم میں 10 ماہ قید میں رکھا گیا، لیکن اس نے اپنی زندگی کو خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں گزاری اور ایئر بس A320 کے ٹرینر کے طور پر اپنا کام جاری رکھنے میں صرف کی۔